a special video message from Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz, for the attendees at the Majlis Khudam al-Ahmadiyya Germany's National Ijtima was played. اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدام الحمدیہ جرمنی کووڈ کے جو وبا تھی اس کے بعد دوسرا عام اجتماع یہ منعقد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہر لحاظ سے ببرکت فرمائے۔ صدر صاحب خدام الحمدیہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پیغام جرمنی خدام الحمدیہ کے لیے میں دوں۔ پہلے تو ان کی خواہش تھی کہ خود آؤں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے خود آنا تو مشکل تھا۔ باوجود خواہش کے میں ایک عرصے سے جرمنی نہیں جا سکا، اور جرمنی کی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور نوجوان خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور بچے بھی اخلاص و وفا میں بہت بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ نوجوانوں میں بھی اور بچوں میں بھی اخلاص اور وفا کی یہ روح ہمیشہ قائم رہے، اور جہاں وہ جماعت کے لیے اپنا وقت دینے والے ہوں، اپنی روحانی اور علمی ترقی کے لیے کوشش کرنے والے ہوں، وہاں خلافت کے ساتھ بھی اخلاص و وفا کا خاص تعلق رکھتے ہوئے بڑھتے چلے جانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدام الحمدیہ جرمنی میں خلافت کے ساتھ بڑی وفا کا تعلق ہے۔ لوگ یہاں مجھے ملنے آتے ہیں، بھائی نوجوان بھی ملنے آتے ہیں، اور ان میں دیکھتا ہوں کہ خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس تعلق کو بڑھاتا چلا جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ عہد بیعت کو ہم نے نہ صرف پورا کرنا ہے بلکہ انتہائی کوشش سے اور پورے اخلاص سے اور وفا سے اسے نبھانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق جو آنے والے مسیح موعود نے کام سر انجام دینے تھے، ہم ان میں معاون و مددگار بن سکے۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہمارے اور غیر میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیر میں ایک فرق چاہتا ہے۔ بس ہر احمدی نوجوان کو، ہر احمدی بچے کو جو ہوش و حواس میں ہے، بلکہ ہر احمدی فرد کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم میں اور ہمارے غیر میں ایک فرق ہو، اور فرق کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ بس آپ لوگ جو نوجوانی کی عمر میں ہے، 15 سال کی عمر میں ایک خاص جوش ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا، اس میں ایک جوش کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ، وفا کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنا ہے، اور وہ تبھی پورا ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں گے، اس کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ بس نماز با جماعت ادا کرنے کی طرف بھرپور کوشش کریں۔ کووڈ کے دنوں میں مسجدوں میں نمازوں کی طرف اتنی توجہ نہیں رہی، لوگ گھروں میں نمازیں با جماعت ادا کرتے رہے، لیکن اس سے شاید یہ غلط تاثر پیدا ہو گیا کہ اب گھروں میں ہی نمازیں پڑھ لیا کریں تو کافی ہے، لیکن یہ اس اکائی کو ظاہر نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس طرح مسجد میں آ کر نماز ادا کی جائے اور ایک ہو کر رہا جائے، تاکہ ایک اکائی کا احساس قائم رہے، اور عبادت کی مشترکہ حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کی کیفیت میں جائے گی تو ایک اور انقلاب پیدا کرنے والی ہوگی، اور یہی انقلاب ہے جو پھر ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی پیدا کرنے والا ہوگا، اور ہمارے ذریعے سے دنیا میں بھی تبدیلی پیدا کرنے والا ہوگا۔
خدا تعالیٰ کے قریب ہم لانے والے ہوں گے۔ آج کل کے زمانے میں برائیاں مختلف ذریعوں سے پھیل رہی ہیں، بس ان برائیوں کو روکنے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر بڑھائیں، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، وقت پر نمازیں ادا کریں، نمازوں میں ایک ایسا رنگ پیدا کریں جس سے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار ٹپکتی ہو اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش ہو۔ اس زمانے میں بہت سارا باتیں جو ہیں وہ میڈیا میں یا پرنٹ میڈیا میں یا سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ مختلف صورتوں میں ایسی ہو چکی ہیں جو ہمارے اخلاق خراب کرنے والی ہیں، اور ان کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا بد صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کے لیے سب سے پہلا ذریعہ تو یہی ہے کہ دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بد صحبت سے بچائے، پھر ایک ارادہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بد صحبتوں سے بچائے۔ شام کو آ کے انٹرنیٹ کھولا، غلط قسم کے پروگرام دیکھنے لگ گئے، یا ٹی وی پہ غلط پروگرام دیکھنے لگ گئے، یا باہر جا کے غلط قسم کے دوستوں میں بیٹھ کے غلط باتیں سیکھنے لگ گئے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو دین سے دور لے جانے والی ہیں اور خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہیں۔ بس ہر خادم کو، ہر طفل کو ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور فی زمانہ جب کہ بعض باتیں اس معاشرے میں اخلاقی لحاظ سے بری نہیں سمجھی جاتی، بعض باتیں چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی ایسی بتائی جاتی ہیں جن کو سمجھنے کی ان کی عمر ہی نہیں ہوتی، ان کو سمجھانے کے لیے بھی خدام الحمدیہ میں بھی ایسے ماں باپ ہیں جن کے بچے ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، پرائمری اسکولوں میں جاتے ہیں، چھوٹی کلاسوں میں جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ دوستانہ ماحول پیدا کر کے ان کو دین کی باتیں سمجھاتے رہیں، خود بھی برائیوں سے پرہیز کریں، اپنے اولاد کو بھی برائیوں سے بچائیں، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اس عہد بیعت کو پورا کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم خدام الحمدیہ کے عہد کو پورا کر سکتے ہیں، یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ خلافت کے صحیح وفادار بن سکتے ہیں، اور جو عہد کرتے ہیں کہ خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کروں گا، اس کا آپ حق ادا کر سکتے ہیں۔